جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ دوسرا حکم اہبطوا، آسمان سے زمین پہ اتر جاؤ۔ نمبر 3، پہلا اہبطوا بطور عقاب کے ہے، سزا کے ہے۔ دوسرا اہبطوا بطور مکلف بنانے کے کہ زمین پہ جاؤ تو مکلف بنایا گیا ہے، تمہارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، فلاں فلاں احکام کو پورا کرو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، اس کا حوالہ کو تفسیر مظہری، بس اگر تمہارے پاس آئے میری طرف سے ہدایت پر، جو ہدایت کی اتباع کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور جو کفر کریں گے تکذیب کریں گے ہماری آیت کی، جہنم والے ہیں ہم فیہا خالدون، اس میں رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس کا ربط باقبل سے۔ نعم عامہ کے بعد نعم خاصہ کا بیان، عام نعمتوں کے بعد خاص ان نعمتوں کا بیان ہے جو علماء بنی اسرائیل پر ہوئی۔ نمبر 2، آدم علیہ السلام کی خلافت کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں خلافت کی اہلیت نہیں تھی، بنی اسرائیل میں خلافت کی اہلیت نہیں تھی، نافرمانیاں کی انہوں نے۔ یہ آیت نمبر 40 ہے نا، اس 40ویں آیت سے آیت نمبر 123 تک بنی اسرائیل کی خاندانی شرافت، ان پر انعامات الہیہ کا بیان ہے۔ اس آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 123 تک 23، 20 اور 3 بنی اسرائیل کی خاندانی شرافت اور ان پر انعامات الہیہ کا تذکرہ ہے۔ اس طرح ان کو دعوت ایمان دی جا رہی ہے۔ پہلی 7 آیات میں ان چیزوں کا اجمالی تذکرہ ہے، 47ویں آیت سے آگے تفصیلی بیان شروع ہوگا، اور پہلی 7 آیات میں 3 آیات جو پہلی ہیں ان میں دعوت ایمان ہے، پھر بقیہ 4 آیات تک اعمال صالحہ کی تلقین ہے۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، بنی بیٹے، اسرائیل کی اولاد۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی سے اذکروا، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ عہد سے مراد وہی عہد سورہ مائدہ میں آیت نمبر 12 میں ہے، اللہ کا عہد ہے بخش دینے کا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نازل کیا، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی تمہارے پاس ہے۔ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور پہلے کافر نہ بنو، تم کفر اختیار کرو گے تمہاری نسلیں کافر ہوں گی، ان کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کے بدلے میں ثمن قلیل مت اختیار کرو، پیسے لے کر غلط احکام بتاتے تھے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو مت چھپاؤ، صحیح باتوں کے ساتھ غلط مسئلے بتاتے تھے، لوگوں سے پیسے لے کر ان کی حسب منشا چیزیں بتاتے تھے، یہ حق و باطل کا التباس ہے۔ حق کو مت چھپاؤ، تو رات میں ذکر تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، اس کو چھپاتے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم علم رکھتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ مع الراکعین،
ایک معنی ہے کہ رکوع کا ترجمہ معنی اس وقت عاجزی ہے کہ عاجزی کرنے وقت عاجزی اختیار کرو، متکبر مت بنو۔ دوسرا معنی ہے رکوع کرو، رکوع کرو کیا معنی؟ نماز با جماعت پڑھو، نماز با جماعت پڑھو۔ پہلی شریعتوں میں جماعت نہ تھی، اس لیے ارکعوا مع الراکعین کہا، یعنی مسلمان ہو جاؤ، حضور والی نماز ادا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور موضوع قرآن میں ہے کہ جماعت تھی لیکن نظام دھرم برم ہو گیا تھا، فرمایا جماعت قائم کرو، اور وہ نظام اسلام میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے۔ شیخوں نے لکھا یہود کی نماز رکوع سے خالی تھی، مولانا ادریس کاندھلوی نے آباد ادب لکھی ہے کہ ان کی نماز میں بھی رکوع تھا لیکن خود اس میں کوتاہی کر بیٹھے تھے، جیسے ہمارے بعض لوگ رکوع کیے بغیر سجدے میں چلے جاتے ہیں، ایسی کوتاہی کرتے تھے، اس لیے ارکعوا مع الراکعین فرمایا مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اتأمرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اس کی وہ صورتیں تھیں، ان میں ایک صورت یہ تھی لوگ کہتے مال کی زکوٰۃ نکالو اور خود رشوت تک کھا جاتے تھے، رشوت لیتے تھے، غلط مسئلے بتاتے تھے۔ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والے رکوع کرو، وتأمرون بالبر وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان دو خاص چیزوں کا ذکر کیا، صبر اور نماز کا، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قبول کرنے میں دو چیزیں رکاوٹ بنتی تھیں، ایک حب جاہ اور ایک حب مال، کہ اگر ہم حضور کو مان لیتے ہیں، بڑا مان لیتے ہیں، تو پھر ہماری سرداریاں اور ہمارا پیر پن، ہمارا جو چڑھاوے چڑھتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ جاہ رکاوٹ بنتی تھی، لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، ہمارا کام چلا ہوا ہے، حضور کو مان لیں گے تو ہماری چدراہٹ ختم ہو جائے گی۔ یہ حب جاہ ہے۔ حب جاہ کا علاج کیا نماز کے ساتھ، نماز عاجزی سکھاتی ہے، نماز سے حب جاہ ختم ہوگی۔ دوسرا حب مال، مال دولت، جو پیسہ آتا تھا ان کو غلط مسئلے بتانے کی وجہ سے اس کے زوال کا خطرہ محسوس کرتے تھے، اس کے لیے فرمایا کہ صبر کرو، صبر کریں گے تو انشاءاللہ یہ خطرہ بن کے نہیں ہٹے گا، ایمان لانے کا سبب بن جائے گا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ نماز شاق ہے مگر ان لوگوں پر جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا اتنا ضروری ہے کہ بعض علماء کے نزدیک بغیر خشوع کے نماز ہوتی ہی نہیں، اگر یہ جمہور اور فقہاء اربعہ، ائمہ اربعہ وہ خشوع کے بغیر نماز ہو جاتی ہے لیکن ناقص ہوتی ہے۔ یہ نماز شاق ہے، بھاری بنتی ہے اس لوگوں پر، مگر وہ لوگ جو خشوع کرنے والے ہیں ان کی نماز بھاری مشکل نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کو ملنے والے اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، وہ تحقیق اللہ کی لوٹنے والے۔ اور یہاں تک اس 7 آیات ہے، اجمالی ذکر ہے انعامات کا اور ایمان کی دعوت کا۔ یا بنی اسرائیل جہاں شروع ہو رہا ہے یہ انعامات کی تفصیل ہے، یہاں سے تفصیل کی جا رہی ہے۔ اللہ کے انعامات میں ایک بڑا انعام یہ ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے آئے، 4000 نبی بنے بنی اسرائیل سے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو، میں نے تم پر انعام کی، اور تحقیق میں تمہیں فضیلت دی، جہان والوں پر ڈرو اس دن سے
جس میں کوئی نفس کسی نفس کے ذرا بھر بھی کام نہیں آئے گا. لا تجزی کا ترجمہ کروں کام نہ آئے گا، کام نہ آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے شیئن ذرا بھر بھی. ذرا بھر ترجمہ کہاں سے لے لیا؟ شیئن نکرہ ہے، نکرہ تحت النفی یفید العموم والاستغراق. نفی کا جو نکرہ آتا ہے عموم و استغراق کا فائدہ دیتا ہے. تو واتقوا یوما لا تجزی کے تحت ہے شیئن، کام نہ آئے گا کوئی نفس کسی کے ذرا بھر بھی. ولا یقبل منہا شفاء، نہ اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، نہ اسے بدلہ لیا جائے گا عذاب کے بدلے میں. ولا هم ينصرون، نہ مدد کی جائے گی. آدھا گھنٹہ ہو گیا. اچھا چلو بس کریے. سالکین کو آخری بول یاد بات. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم.